मदरसे के जिन बच्चों का प्रोग्राम अभी बाकी है वो यहाँ आगे आ जाए, जिसका प्रोग्राम अभी नहीं हुआ उधर से आएगा ऐसे। चूँकि नशिस्त पहली भी काफ़ी बड़ी रही और वो बच्चों का ही प्रोग्राम चलता रहा, अब इस वक्त आकर के ऐसा हो जाता है कि फिर वो टाइम कम दिया जाता है बच्चों को। और यहाँ जो ये बच्चे बीच में खड़े हुए हैं, आप में से कोई भी जिम्मेदार इनको उस तरफ पहुँचा दो उधर, और आप बैठने की कोशिश करो बेटा उधर उधर उस तरफ, बल्कि कारी साहब आप जरा सी तवज्जो दें, उधर पहुँचा दें इनको। सारे बच्चों इनको पीछे से उठा दो, ये सारा जगह यहाँ से खाली नजर आए। उड़ जाओ बेटा, उधर चले जाओ उधर। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या कहने, भाई वाह भाई वाह, वहाँ बैठ जाओ आराम से। और आप जितने लोग खड़े हुए हैं वो सब यहाँ बैठ जाए। भाई महमूद साहब मुझे भी दिख रहे थे, महमूद भाई, महमूद कहाँ बैठ गए? अच्छा हाँ, फारिग हो जाए और खाने से भी फारिग हो जाए। जो हजरात खाने से फारिग नहीं है वो बाहर स्कूल में, वो गांव के भी, हमारे मकामी गांव के हजरात भी अक्सर ये सोच लेते हैं कि खाना मेहमानों के लिए बना है, नहीं, सबके लिए खाना बना है। गांव के हजरात भी और जो बाहर के मेहमान हैं वो भी बाहर स्कूल में खाना खाते रहें, यहाँ आके बैठते रहें। आप सब लोग तो फारिग है ना? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बैठ जाइए। अब प्रोग्राम चलता रहेगा, बस 50-100 आदमी खाने से फारिग होकर बैठ जाए, फिर जो आते रहेंगे खाते रहेंगे। मदरसे के बच्चे ने सबने खाना खा लिया, बहुत अच्छा, अब सब जम के बैठे रहे यहीं। आज मदरसे के बच्चे कोई काम नहीं करेंगे, कल बहुत खिदमत की है माशाल्लाह मस्तूरात में। आपको यहाँ बस यहाँ उलमा की ज़ियारत करनी है और प्रोग्राम को सुनना है और प्रोग्राम पेश करना है। हमारी भतीजी है अजीज़ा आयशा, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है ये माशाल्लाह, शामली से आई है। हमारे भाई शकील की बच्ची है ये, भाई शकील साहब मदरसे के जिम्मेदारों में हैं। और ये कहनी थी मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं जब पढ़ूंगी जब मेरे चाचा आ जाएंगे। चाचा इनसे लाड़ करते हैं ज़्यादा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इसका मतलब ये है जी 52 पे फ़ोन आया था, 52 मिनट और 15 हो गई। हाफिज मुकर्रम अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरे से मिल लो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अब आप भाई मोअज़्ज़ज़ महासीन महफिल, अब ज़्यादा कुछ बोलने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रही।
صدر محترم جناب قاری معین الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت کی اجازت بھی مل چکی ہے. اب بس بلا کسی تاخیر کے ہم باضابطہ جلسے کا آغاز کرتے ہیں. ہماری جو روایتیں ہیں ان سبوں سے آپ حضرات واقف ہیں کہ کیا روایت ہے. ہم قرآن کریم کی تلاوت لائٹ بھاگی لائٹ تار کھول لو جالے جالے تار لگا لو. جی السلام. ہاں ٹھیک ہے جلسہ چل رہا بس ٹھیک ہے. اب میں بلا کسی تاخیر کے باضابطہ جلسے کا آغاز کیے دیتا ہوں اور اب حضرات کے سامنے میں ایک ایسی شخصیت کو روبرو کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی کی غیر معمولی صلاحیت سے نوازا ہے، جو تکلم کی بے پناہ خصوصیات اپنی زبان میں رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ملکہ عطا فرمایا ہے، جو گرچہ بصارت تو نہیں رکھتے لیکن بصیرت اور دل کی آنکھوں سے اللہ نے ان کو سرشار فرمایا ہے. میں نے کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی تارا نہیں دیکھا، کس رنگ کا ہوتا ہے اجالا نہیں دیکھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور دل کی آنکھوں سے اللہ ان حضرت کو مالا مال فرمایا ہے. میں اب بلا کسی تاخیر کے ادباً درخواست کرنا چاہوں گا حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو خلیفہ ہوتے ہیں، حضرت مولانا محمد سالم صاحب نور اللہ مرقدہ کے حضرت تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے بزم کا آغاز فرمائیں. چونکہ ہماری ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہم تلاوت کے بعد میں نعت کی بزم کو سجاتے ہیں، تو صدر محترم کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اور نعت نبی کو گنگنانے کا بھی دونوں ہی سہرے حضرت کے سر پر باندھے گئے ہیں. اس لیے معاً میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ حضرت قرآن کریم کی تلاوت کے بعد چند اشعار سے بھی ہم سبوں کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات علامہ تشریف فرما ہے اور پیر صاحب نے مجھے حکم دیا تھا اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے. مولانا جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قاری معین الدین صاحب کو کبھی قاری معین الدین بہت ٹوپ کے قاری بنو گی ماشاء اللہ. قاری معین الدین صاحب نے ماشاء اللہ پھر گجرات سے سب کچھ کیا، ٹھیکڑے میں کیا، پھر گجرات سے پھر ایک زمانہ ہو گیا ماشاء اللہ کرول باغ کے اندر مستقل طور سے ماشاء اللہ امامت کرتے ہوئے. اور مولانا جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے عرفان کو بھائی پیر صاحب یہاں آ جاؤ. تو دوستو وہی آج حضرت مولانا جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد کرائے تھے. بیانکار حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار سے انہی اشعاروں کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد چھوٹی سی نعت اور پہلے قرآن کریم کی 2-3 آیتیں دیکھیے. قاری معین الدین صاحب طبیعت تو اسی پر دھیان رکھنا تھوڑا سا، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل الله أكبر سبحان الله ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. تو دوستو وہ یہ شعر جو مولانا جلال صاحب نے مجھے یاد کرائے تھے اس زمانے کے، اور پیر صاحب نے انہیں پڑھ کے سنا تھا اخبار میں سے. ہمارے پیر صاحب عارف خان صاحب ماشاءاللہ سچ مچ کے پیر ہیں، ایسے ویسے نہیں ہے. ہاں یہ پیدائش پیر ہے ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا نوازا. اور قاری ملک الدین صاحب جہاں جہاں بھی گئے میں تو وہاں بھی پہنچا. قاری ملک الدین صاحب شعر سن لو اپنے آپ میں بتا دوں کہ قاری ملک الدین صاحب کہ تیرے غم میں بہہ گیا ہے میرا ایک ایک آنسو، تیرے غم میں بہہ گیا ہے، تیرے غم میں بہہ گیا ہے میرا ایک ایک آنسو، میرا ایک ایک آنسو. میں کہاں کہاں نہ پہنچا، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں، میں کہاں کہاں نہ پہنچا. بھائی طاہر صاحب کا شعر وہاں پہنچا جہاں یہ نماز چلا وہی پہنچا. میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں، میں کہاں کہاں نہ پہنچا. میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں، میں کہاں کہاں نہ پہنچا. میں طلوع صبح سے ابھی مطمئن نہیں ہوں، میں طلوع صبح سے ابھی مطمئن نہیں ہوں، ابھی مطمئن نہیں ہوں. تیرا حسن بھی تو ہوتا کسی خوشنما کرن میں، تیرا حسن بھی تو ہوتا کسی خوشنما کرن میں، تیرا حسن بھی تو ہوتا. دوستو بات کہیں اور چلے گی. دیکھیں دوستو میں شعر سنا رہا ہوں صاحب جی میری مفلسی سے بچ کر کہیں اور جانے والے. یہ شعر میری مفلسی سے بچ کر کہیں اور جانے والے، کہیں اور جانے والے. یہ سکون نہ مل سکے گا تجھے ریشمی کفن میں، یہ سکون نہ مل سکے گا تجھے ریشمی کفن میں. یہ اداس اداس ٹھنڈک، یہ شعر بطور خاص، یہ اداس اداس ٹھنڈک جو اسیر ہے پون میں. یہ پیر صاحب یہ اداس اداس ٹھنڈک جو اسیر ہے پون میں، جو اسیر ہے پون میں. کوئی بجلی
बिजलियां न भर दे, कोई बिजलियां न भर दे, कहीं गोशे चमन में कोई बिजलियां न भर दे, कहीं गोशे चमन में ये उदास उदास ठंडक। बाकी और चली गई थी, इजाजत हो तो 4 शेर पढ़ दो, उन जगह ले शेर देखिए, ये मौलाना जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद कराते हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, और अल्लाह ताला इस मदरसा की, इस इदारे को, इसके रूह रवा क़ाइमुद्दीन साहब की ज़िम्मेदार पीर साहब सबको अल्लाह ताला मुफ्ती नाज़िम साहब को अल्लाह सबको उनकी मेहनतों का फल नसीब फरमाए, सब मुकाम नसीब फरमाए। दोस्तों शेर देखिए कि किसी की हैबत किसी की हैबत से लरज़ता है ज़मीरे कायना, है ज़मीरे कायना, किसी की हैबत से लरज़ता है ज़मीरे कायना, है ज़मीरे कायना, किसकी हैबत से लरज़ता किसने दुनिया को दिया है तोहफ़े उम्मुल किताब, तोहफ़े उम्मुल किताब, किसने दुनिया को दिया है तोहफ़े उम्मुल किताब, तोहफ़े उम्मुल किताब। देखिए कि चीरता है कौन पानी से पहाड़ों के जिगर, पानी से पहाड़ों के जिगर, तारीख देखो, चीरता है कौन पानी, चीरता है कौन पानी से पहाड़ों के जिगर, पानी से पहाड़ों के जिगर, अब्र आता है कहाँ से कौन लाता है सहाब, कौन लाता है सहाब, अब्र आता है कहाँ से कौन लाता है सहाब, कौन लाता है सहाब। और दोस्तों 2-3 शेर नाम के बस मैंने बार साहब से कहा था कि बस इंशाअल्लाह उसके बाद जगह जिधर नजरे उठाता हूँ, जिधर नजरे उठाता हूँ उधर रहमत ही रहमत है, जिधर नजरे उठाता हूँ। फिर देखिए, जिधर नजरे उठाता हूँ उधर रहमत ही रहमत है, उधर रहमत ही रहमत है, मदीने की ज़मीं का ज़र्रा ज़र्रा रश के जन्नत है, मदीने की ज़मीं का ज़र्रा ज़र्रा रश के जन्नत है, जिधर नज़रे उठाता हूँ। मौलाना साहब वाली मस्जिद शेर देखिए इमाम साहब, खुदा शाहिद के सरकारे तो आलम की ये अज़मत है, खुदा शाहिद के सरकारे, खुदा शाहिद के सरकारे तो आलम की ये अज़मत है, तो आलम के लिए ज़ाते करामी अब्रे रहमत है, तो आलम के लिए ज़ाते। और दोस्तों शेर आखिर शेर देखिए जी, शेर आखिर कि खुदा ने कर दिया अफजल फरिश्तों से भी इंसान को, खुदा ने कर दिया अफजल, खुदा ने कर दिया अफजल फरिश्तों से भी इंसान को, फरिश्तों से भी इंसान को, ये रुतबा सिर्फ सरकारे
آدم کی بدولت ہے یہ رتبہ صرف سرکار دو عالم کی بدولت ہے یہ رتبہ صرف سرکار سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کہ فرشتے رشک کرتے ہیں اس انسان کے مقدر پر، فرشتے رشک کرتے ہیں، فرشتے رشک کرتے ہیں اس انسان کے مقدر پر، فرشتے رشک کرتے ہیں اس انسان کے مقدر پر، اس انسان کے مقدر پر، میرے سرکار جس پر آپ کی نظر ہدایت ہے، میرے سرکار جس پر آپ کی نظر عنایت ہے، میرے سرکار جس پر دوستو شیر آخر کی راہ روتے مگر آپ کے فیض سے بہت خوب ماشاءاللہ۔ آ جائیے حاجی جی مفتی حسین صاحب، ہاں پہلے اوپر ہو کے آ جاؤ۔ جو حضرات کھانے سے بھی فارغ نہیں ہوئے ہیں، باہر اسکول میں کھانا چل رہا ہے، وہ کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھتے رہیں، اس لیے کہ پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، بھوک کا وقت بھی ہے۔ ماشاءاللہ پروگرام اب باضابطہ چل رہا ہے۔ حضرت محترم الحاج ڈاکٹر شوکت صاحب، جن کو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے ماشاءاللہ، ایک بچہ BMS ہو گئے ہیں اور MBBS کی تیاری ہے الحمدللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمارت پر نگاہ ڈال دی ہے، آپ شروع کرو، میرا انشاءاللہ بھرپور تعاون آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور فی الحال وہ 11,000 روپے سے تعاون کر رہے ہیں حضرت، آپ دعا فرمائیں۔ کل ایک بچے کا LLB کا پیپر بھی ہے، دوسرا بچہ ماشاءاللہ وکالت کی پڑھائی کر رہے ہیں، 11,000 روپے سے تعاون کر رہے ہیں۔ بیٹا لکھ لینا ذرا، ڈاکٹر شوکت صاحب۔ دعا کرو اللہ قبول فرمائے 11,000 کو اور مدرسے کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے۔ تو راہ روتے مگر آپ کے فیض سے، راہ روتے مگر آپ کے فیض سے رہنما ہو گئے دیکھتے دیکھتے، آتش عشق سرکار میں جو جلے اولیاء ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سے لے دیتا ہوں تھوڑا سا تو جلدی ہو جائے گا۔ آپ کی تقریر ہو گئی؟ آئیے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے حفظ کے طالب علم ہیں، 20 پارے حفظ ہو گئے۔ آپ دعا کریں انشاءاللہ آئندہ سال اس بچے کو اللہ ہمت دے۔ ان کے والد محترم کی اور ان کے بڑے بھائی کی پورے گھرانے کی بڑی قربانیاں ہیں۔ سردی کا وقت یا بارش ہو یا سردی ہو یا گرمی کیسی بھی، صبح کا ناشتہ پہنچانا اور رات کا کھانا لانا مستقل، اور وہاں سے پرلی طرف سے سمجھیے 1.25 کلومیٹر کا جو ہے سفر کر کے، اور مدرسے میں بچے کو رکھنا۔ 20 پارے حفظ ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ جو ہے ان کے حفظ کو مکمل کرائے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات علماء کرام اور دانشوران ملت اسلامیہ، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں عظمت قرآن کے موضوع پر کچھ دیر اپنی معروضات پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ بار الہ ہمیں قبولیت سے نواز دے اور حق و صداقت کی ترجمانی کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز نوجوانوں، قرآن پاک وہ قانون شریعت ہے جس کی فصاحت و بلاغت کا معیار بے مثال
اس کے 1400 سال سے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے چیلنج کو بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ ادب و ثقافت کے ماہرین نے قبول کرنے کی ہمت و جرات نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کتاب کا نزول جس دور میں ہوا اس دور میں ادبا فصحاء و بلغاء اپنی مثال آپ تھے جن کی فصاحت و بلاغت کا 4 دانگ عالم میں چرچا تھا۔ اس دور میں ادب و فصاحت کے مقابلے ہوا کرتے تھے اور ہر آنے والا دوسرا ادیب و شاعر اپنی طلاقت لسانی کی قوت اور الفاظ کی ندرت اس پر غالب آ جاتا اور اپنی فصاحت و بلاغت کا علم بلند قائم کر دیتا۔ لیکن قرآن پاک کی فصاحت وہ فصاحت تھی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کوثر حافظہ کر دی گئی۔ ارباب ادب آئے، فصاحت و بلاغت کا ایمن نظارہ کیا، ادب کے تمام شہسواروں نے تباہ آزمائی کی، لیکن ہر ایک عاجز و درماندہ ہو کر بزبان عالیہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بالآخر ایک انصاف پسند ادیب و شاعر نے اس صورت کے آگے لکھ دیا، لیس ھذا من کلام البشر، کہ یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں۔ حضرات سامعین اکرام، آپ نے قرآن پاک کی فصاحت کے بارے میں کچھ معروضات ملاحظہ فرما لیا۔ اب میں عبادت قرآن پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک اور دوسری کتابوں کے درمیان بھی ایک بیان فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اور تمام کتابیں توریت، انجیل، زبور گرچہ آسمانی کتابیں ہیں، رب العالمین کی نازل کردہ ہے، انبیاء برکت پر ان کا نزول ہوا، لیکن اس وقت پورا عالم میں ان تمام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد سبحان، محمد فرقان، یہ دونوں بچے قریب میں آ جائیں گے۔ سبحان، فرقان، اور کون اس کے لیے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، مرنے کے بعد زندہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی کرن ٹھیکیدار صاحب ہیں، ہمارے پڑوسی قریب میں رہتے ہیں، ہر دکھ درد کے ساتھی ہیں ہمارے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت کیسی بھی کوئی بات اگر پریشانی کی سنتے ہیں تو بھائی کرن سنگھ جو ہیں یہ سب سے پہلے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ 500 روپے سے تعاون کر رہے ہیں مدرسے کا، اللہ قبول فرمائے۔ جی سناؤ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، سوال مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن جب زمین، آسمان، انسان اور فرشتے وغیرہ سب فنا ہو جائیں گے تو خدا تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، مردے اپنی قبر سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اچھے برے کا بدلہ دیا جائے گا۔ حساب اور جنت اور دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زندہ باد بھائی، کیا کہنے۔ یہ نرسری میں حضرت LKG UKG کے بچے ہیں، یہ UKG کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو 12 ربیع الاول سن 11
मुताबिक 12 जून सन 632 में वफात पाई। आपके मज़ार मुबारक मदीना शरीफ में है, जो मक्का शरीफ से तकरीबन 320 किलोमीटर है। हमारे नबी सैयदुल अंबिया है, यानी अंबिया के सरदार है और तमाम हुजूर के उम्मती है। आप खातमुन नबीयीन, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा। जो शख्स आपके बाद नबी होने को जायज रहे, समझे वो काफिर है। शाबाश शाबाश शाबाश, सुभान अल्लाह। ये कौन सी क्लास का बच्चा? दूसरी क्लास का बच्चा, माशाअल्लाह, सीरत रसूल पर बोल रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا لما خلقت الافلاق। جناب صدر حاضرین جلسہ، آپ حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے علم دین کے اس ادنا طالب علم کو محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا کہ ذرائع عنوان پر اس بزم شرکت کی دعوت دے کر نورانی بزم شرکت کی دعوت دے کر اسٹیج تک پہنچنے کا قیمتی کائنات فرمایا۔ اس کے لیے دوبارہ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، ابھی میں نے ایک حدیث قدسی پیش کی ہے جو اپنی وسعت کے لحاظ سے میری تقریر کے عنوان سے صرف ہم آہنگ ہی نہیں بلکہ انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں اس مفہوم کی گہرائی اور گہرائی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، اگر آپ کو اس عالم کائنات میں جلوہ گر کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں قطعی طور پر آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ایک ایسی زندہ جاوید حقیقت ہے جس کا اظہار حدیث قدسی میں موجود ہے۔ سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرات، آسمان و زمین کی پیدائش، دندات کی تبدیلی، کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، آسمان سے بارش کا برسنا، اس کے ذریعے زمین کا سرسبز و شاداب ہونا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ शाबाश शाबाश। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کفى والصلاة والسلام علی رسول المصطفى، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، وقال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک انسان کی جو آپ لوگوں نے عزت افزائی فرمائی ہے، اس کا میں تہ دل سے شکر گزار رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلا شبہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالی انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر رہنمائی ہے۔ وہ دور یاد کیجئے جب سارا عالم شر غفر میں مبتلا تھا، خدا کی عبادت گاہوں تک اڈا بنی ہوئی تھی، خدا واحد کے بندے خدا معبودوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے۔ دین حق کے تابعداروں کو کوئی ایسا آدمی ملتا تھا جو انہیں اس آدمی مسلم کا مظہر کرے۔ शाबाश शाबाश। जिन बच्चों का प्रोग्राम है वो आगे आकर बैठ जाएं। जो हजरात मदरसे का ताउन करना चाहते हो तो स्टेज की बाईं जानी मुफ्ती तनवीर साहब बैठे हुए हैं, वो वहाँ जाकर लिखवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے سے بیدار ہو جائے قسم خدا کی قوم کا سردار ہو جائے. بے شک. بزرگان محترم، عزیزان ملت، آج مسلمان ہر جگہ اپنی تباہی کا رونا رو رہا ہے اور ہر جگہ ذلیل و خوار نظر آ رہا ہے. ہماری تباہی کا راز کیا ہے؟ ہماری تباہی کے بہت سارے راز ہیں، مگر ایک راز یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج جو چیزیں پھل پھول رہی ہیں وہ ہے گانا سننا. مسلمانوں میں آج اس کا مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے. آج کوئی گھر، کوئی دکان خالی نہیں ہے جس میں گانا سننا نہ پایا جاتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم سنا رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے آلات غنا کو مٹانے اور توڑنے پھوڑنے کا حکم دیا ہے. امرنی ربی عجب الغنا. آج ہماری تباہی کا بڑا راز اسی میں مضمر ہے کہ آج کیا جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے خارج تو نہیں کر سکتے، مگر ان کو اس طرح کر دیا جائے تو اسلام پر چلنے والا نہ رہے. شاباش شاباش، بہت اچھا بیٹا، ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے بھائی محمود صاحب جو بچہ حافظ ہوا ہے شاہ نواز لونی کے، ان کو 500 روپے ماشاءاللہ ہدیے میں دے رہے ہیں اور مدرسے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو جیسی ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو اتنی بتا دیو. یوں کہہ کے اب آپ ان کے لیے اتنی ہی دعا کر دو کہ یا اللہ ہر موقع پر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے اور ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے. حافظ شاہ نواز کہاں ہے؟ خدمت میں ہے. کر لو بیٹا، کوئی بات نہیں، خدمت کر لو. آپ ادھر دیکھو ہے نا جو مہمان ہے مستورات کھانا آ گیا تھا. ہاں، مستورات میں بھی کھانا آپ ذمہ داری سے کھلواؤ. جو مہمان آئے ہوئے ہیں، بچے جو حافظ ہوئے ہیں ان کے گھر سے مہمان ہیں، سب کو وہاں. اور حضرت محتمم صاحب کا مکان ہے ادھر، بتا دینا کسی کو ضرورت ہو تو وہاں چلے جائیں. بہت اچھا، سب لوگ بیٹھتے رہیں انشاءاللہ. یہاں جو بیٹا یہ ہمارے چیزیں شوقین کے بچے کھڑے ہیں نا، یہ جو گیٹ ہے نا بڑے والا، یہ لوہے کا، اس کو آپ بند کر دو. بند کرنا اس کو، ہاں یہ بند کر کے، اور اس کو ایک ہی بار اٹھے گا ادھر والا، اٹھاسی کے اس کی کنڈی لگا دو. حافظ کامل بیٹا وہاں بچھائے کا انتظام کرو، دروازے کے قریب تک کپڑا بچھوا دو، یہاں کوئی کھڑا نہ رہے گا کیونکہ اصل جو وہ ہے نا اسٹیج کا وہ بالکل سامنے ہے، علماء آنے والے ہیں تو یہ بے ادبی ہوگی اگر اس طرح سے سب لوگ کھڑے رہے. ایک بچھائی اور پڑی ہوئی تھی، وہ شاید یہ کہیں رکھتی ہوگی، یہ اسکول میں دیکھا ہو زائد ہے. سنو، اس کو مت اٹھاؤ، یہاں بھی بیٹھیں گے. ایک بچھائی ہے اس کو دیکھ کیا ہوا، پہلے دیکھ لو. اور لال درے ہیں ان کو لے آؤ، یہاں بچھواؤ گے. اور یہ مولی ارشاد وسیم، اس کے نیچے کو دیکھنا بیٹا، لال سے درے تو نہیں ہے. سفیان، ان کے نیچے دیکھو لال درے ہیں کیا؟ اس طرف سے ہیں، اس طرف سے لال درے بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. شہدائیان اسلام اور عزیز دوستو، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد دو یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی محبت
اور استاد کی محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل۔ حضرات، آج مسلمانوں کے اندر نفرت و تنازعاتوں کی خلیج اور آپسی تنازعے کی ایک قسم کی بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر تمام مسلمان ذلت و رسوائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ یاد رکھیے، صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں ایک راستے پر آ سکتی ہیں، متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرت و تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، تشاجرات اور نفرت اور جھگڑوں کی دیوار کو گرایا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے رسول کا فرمان سنیے، قرآن کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے جھگڑوں اور نفرتوں کی دیواروں کو گرا ڈالے۔ قرآن کہتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ شاباش۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کیا حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکری زمین، اتھاہ سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے شک یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندے کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، ایسے کوئی خرابی نہیں۔ شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں، تو بے شک یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، اور جو سارے جہان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، جو سارے جہان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو یہ دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا۔ اگر دونوں میں، زمین و آسمان میں، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہ دونوں ٹوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شاباش، بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا۔ عزیزان گرامی، آپ مستقل ماحول کو پروقار بنائے رکھیے۔ چونکہ طلباء نے مستقل محنت کی ہے، اس لیے ان کا آپ حضرات کے روبرو آنا بھی ضروری ہے، اس لیے مختصراً تھوڑا ہی وقت لیا جائے بسم گا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے مہمان سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی بیٹھ جائیں، اور جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ سبھی حضرات جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام
على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے ہم اس موضوع کے تحت اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سے بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور ہماری ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب بھی کبھی اسی رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی وما علینا الا البلاغ. شاباش. چلو بیٹا جی صرف 2 منٹ بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. صدر محترم، حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی کیسے تھے. میں حیران ہوں، بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا نہ بیان کروں، کسے بیان کروں، کس طرح بیان کروں. وہ زبان، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ استعداد کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ، اخلاق فاضلہ اور خصائل حمید کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کروں، آپ کے قامت زیبا کا تذکرہ کروں، آپ کی وما علینا الا البلاغ. حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب، قاری سلیم صاحب، ہمارے مولانا مفتی حسین صاحب اور قاری مومن صاحب، ہمارے بڑے مدرسے کا عملہ جو آیا ہے، اساتذہ حضرات اور ائمہ حضرات مسجد میں بیٹھ گئے ہیں. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. سب حضرات، سارے علماء اسٹیج پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے مقام کے اعتبار سے اس کا اکرام کرنا چاہیے. انزل الناس منازلہم. اس لیے میں ماشاءاللہ بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں. آپ سب حضرات تشریف لائیں، باوجود کہ آپ مصروف تعلیم، تعلم اور فی امامت کی ذمہ داری اور اس کے باوجود پھر بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. مفتی تنویر صاحب، مفتی خلیل صاحب، قاری سلیم صاحب کو بھی لے جائے گا کھانا کھلانے والوں. اور ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی ناظم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. ابھی 2 بچے باقی ہیں، پھر انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب ہوگا. حضرت مولانا حضرت صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، پھر ان کا خطاب ہوگا. اس کے بعد دستار ہوگی، پگڑی باندھی جائے گی، بچوں کو انعام دیا جائے گا، اور پھر مفتی اکمل صاحب چند نصیحتیں فرمائیں گے، آپ سے کچھ تقاضا رکھیں گے، انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی. کوئی بڑا پروگرام نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
मोहतरम हजरात, मैंने कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा हजरात के सामने पढ़ा जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात की हिदायत दी गई है कि ऐ नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को उस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले। यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ है। कुरान पाक के एक दूसरी आयत का टुकड़ा है वलियज़रिबन बिखुमरिहिन अला जुयूबिहिन, कि औरतें अपनी ओढ़नियों को सीनों पर डाल लिया करें। इस आयत से आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बच्चों ने जो मेहनत की थी, अब अगर इनको इस वक्त मौका न दिया जाता तो एक हफ्ते से हमारे कारी साहब जो ये बैठे हैं इनके उस्ताद मोहतरम, कल भी इन्होंने दर्सगाह में मशक कराई है, दर्सगाह लगवाई सुबह के वक्त, और आज जलसा है। आज जलसे में भी सुबह दरसगाह में बैठे, आज भी बैठे हैं हमारे कारी साहब। जी हाँ, माने नहीं तो वो काम भी दर्स का चलता रहा, इधर इसकी तैयारी होती रही। तो अब अगर मौका न दिया जाता, नन्हे से बच्चे, नन्हा सा दिल और छोटा सा मन टूट जाता माशाल्लाह। और फिर असल उलमा की तो हमें ज़ियारत करनी है। ये जितने उलमा तशरीफ लाए हुए हैं ये तो मोहर है ना। अब इन्होंने, आप हजरात सब बैठे हुए हैं आपकी मौजूदगी में, और आपकी मौजूदगी के साथ इन उलमा ने अपने सामने जिनको सुना है, तो ये इस बात की दलील है, मोहर लगाई है कि भाई यहाँ कुछ काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब मैं बिला किसी ताखीर के माशाल्लाह आप लोग काफ़ी वक्त से बैठे हुए हैं और बच्चों का प्रोग्राम तकरीबन 11 बजे से चल रहा है। हमारे दरमियान हमारे इस पूरी तहसील और इलाके की मशहूर मारूफ शख्सियत, मुकर्रिर नौजवान, फाजिल नौजवान, दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मुफ्ती नाज़िम साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और सामईन को अपनी कलिमात से नवाजें। और हज़रत की तकरीर से पहले एक छोटे मौलाना भी यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं। मौलाना नाम मैं भी नहीं जानता, ये उस्मान का बच्चा है, उठा दो जी इनको, आ जाइए, आप अपनी तकरीर सुना दो, जोर से पढ़ रहे हैं भाई। और तुम उस वक्त तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक आप एक दूसरे से मोहब्बत न करो। क्या बात में वो अपना बताओ जिसके करने से मानवीय मोहब्बत पैदा हो जाए, वो लड़के किस बात को आपस में कुछ फैलाओ। शाबाश शाबाश, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, इनके दादा जान है जी। शाबाश शाबाश, ये लो माशाल्लाह, बहुत अच्छा। भाई अब ये दो बच्चे खड़े हैं, अब कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाओ। हाँ उसका प्रोग्राम हो लिया। अच्छा जैद कहाँ है? मोहम्मद जैद, मोहम्मद जैद यहाँ है, देख लो अगर हो तो आप इस्तकबाल करें। अब बता देना, मैं असल में पैर में चोट है इस वजह से नहीं चल रहा। मोहम्मद जैद है, आओ बेटा मोहम्मद जैद। ये मोहम्मद जैद जो है जी, इनके वालिदे मोहतरम अभी तकरीबन 4-5 महीने पहले एक हादसे का शिकार होकर अल्लाह के पास चले गए। अब हमारे चीचा ताहिर साहब जिनका ये बच्चा अभी आया था, इन्होंने इनको गोद ले रखा है। पढ़ो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाता है उसको धोखा दे, वो मलऊन है। वो मलऊन है। शाबाश। अच्छा अच्छा ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा। जी बहुत अच्छा बेटा, कोई नहीं खड़ा होगा। अब बड़े आलिम हमारे बड़े आ गए हैं, ये खड़ा होके सुनना भी अल्लाह के और दीन की रसूल की बातों को बेअदबी है। सब बैठ जाओ। तुम्हारे साथी जब तक सुना रहे थे तुम खड़े थे। हाँ सुफियान बेटा, इनके पीछे को जगह बनाओ, एक दूसरे के ऊपर न चढ़े। पीछे को बैठ जाओ, बहुत सारी जगह है, बैठ जाओ बेटा। शाबाश भाई, बैठ जाए आप सब लोग, बैठे। इधर आ जाओ, बहुत जगह है मस्जिद में भी, इधर भी, सब तरफ जगह है माशाल्लाह। बैठ जाओ जी हजरत। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमलिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु ला नबिय्य बअदहु व ला नबुव्वत बअदहु أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العلي العظيم. मैं अभी ऐलान कर रहा था, शायद मेरी निगाह चूक गई। मेरे बड़े भाई और मुशफ़िक़ व मुरब्बी मोहतरम अलहाज कारी मोहम्मद अनीस साहब भी यही तशरीफ़ फरमा है और अभी भी मेरे से कहा कि मजमे में है, लेकिन मेरी निगाह चूक रही है। मैं दरख्वास्त करूँगा जिनके करीब हाफिज़ अली साहब बैठे हुए हों तो वो हज़रत वाला को स्टेज पर ले आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हज़रत वाला की सरपरस्ती होती रहेगी और दुआ भी हमें मिलती रहेगी। कोई साथी देख रहे हैं हमारे हाफिज़ अली साहब? अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ है मस्जिद कोने में। बहुत इत्मीनान से बेटा ले आइए हजरत वाला को। इधर रास्ते में दरवाजे में से जगह दे दें हजरत के लिए, इधर से यहाँ से बेटा हट जाओ, रास्ता जगह बना दो शाबाश। और ये रास्ते में कौन खड़े यहाँ? अब खड़े ना रहे कोई जी हजरत। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सन वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिका तकुन मुअमिना व अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा व ला तुक्थिरि ज़िह्क फ़इन्न कथरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बहुत देर से मदरसे के तलबा का प्रोग्राम चल रहा है। बहुत खुशी हो रही थी और बिरादर मोहतरम हमारे बड़े हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील साहिब से मैं तज़किरा कर रहा था कि सालाना
پروگرام یا مدرسے کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے یقینی طور پر وہ طلبہ کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ کتنی محنتیں اور کوششیں یہ کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو ان سے نکل کر آیا ہو۔ تو یہ طلبہ بڑی محنت کرتے ہیں، ان کا پروگرام آپ کے سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ حسن انتظام کی بات اور حسن خوبی ہے حضرت قاری عرفان صاحب علیمی کی اور ہمارے صدر محترم حضرت محتمم صاحب کی، کہ بہت اچھے انداز میں سارے طلبہ کا پروگرام کرایا، اور مشفق استاذ محترم قاری حسن صاحب اور دیگر اساتذہ اور رفقا سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام یہ آپ لوگوں کے لیے بنایا اور سنوارا ہے۔ دعا فرمائیں باری تعالیٰ قبول فرما لیں۔ مجھ عاجز کو تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے بات کرنے کا، چونکہ قاری عرفان صاحب ہمارے سرپرست بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، یہ ان کی محبت اور شفقتیں ہیں کہ مجھے بلا لیتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں۔ آپ سے چند منٹ مجھے بات کرنی ہے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں آپ اس کی توجہ کے ساتھ سنیے کہ آپ کے اس پروگرام میں آ جانے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے درود ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا وہ انسان کے 10 درجات کو بڑھا دیتا ہے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں اللہ دے دیتا ہے، اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور 70 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اشعار کی شکل میں ایک درود ہے، میں وہ پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ درود پڑھیے۔ نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، یاد میں ان کی آنکھیں پرنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جہاں کا حارث نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، باغ جہاں کا حارث نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سوارا گلشن آدم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا، ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا، حسن دو عالم حسن مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون مکان موجود نہ ہوتے، آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون مکان موجود نہ ہوتے، اور مسجود نہ ہوتے آدم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر نبی میں ہم مر جائیں، ان کی غلامی ہم کر جائیں، شہر نبی میں ہم مر جائیں، ان کی غلامی ہم کر جائیں، ہم سب کی سعادت وہ ہے ہمدم،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، یاد میں ان کی آنکھیں پرنم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اصل کلیدی خطاب ہمارے بڑے حضرت مولانا اسجد صاحب محتمم مدرسہ امداد العلوم پسونڈا کا ہوگا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں. چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اپنے خطبے میں پیش کری. باری تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا پیغام دیا اور کیا سبق دیا ہے. آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. یقیناً رب کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. بے مقصد